فیس بک پہ بھی ایک سوال ہمیں سبمٹ کیا گیا، بھیجا گیا ہے. مفتی صاحب سوال یہ کیا ہے کہ یہ جو قدرتی آفات آتی ہیں یہ تو یقیناً آپ نے فرمایا جس طرح کہ یہ ہماری اپنی یا لوگوں کی گناہوں کی اور غلطیوں کی سزا ہے، لیکن اس میں تو بہت سارے لوگ بے گناہ بھی، اور بچے بھی، اور عورتیں بھی، اور بوڑھے بھی، وہ جن کا ڈائریکٹلی کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں، وہ بھی تو مارے جاتے ہیں. ان کا کیا قصور ہے اس میں؟ بہت اچھا، بہت عمدہ سوال کیا، اچھا پوائنٹ ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کشتی چلی جا رہی ہے اور کسی بے وقوف نے کشتی کے اندر سوراخ کر دیا. جب سوراخ کر دیا تو غلطی تو اس کی ہے، لیکن ڈوبے گی تو سارے ہلاک ہوں گے. تو جب اجتماعی آفت آتی ہے اس میں یہ ڈفرینشیٹ پھر نہیں کیا جاتا کہ اس کو بچا لو اور اس کو ہلاک کر دو. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ اللہ کے یہاں دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس اعتبار سے کہ اگر یہ فنا ہوتی ہے تو فانی ہے. تو اب اگر جو قدرتی آفت آئی کسی کے گناہ اور معصیت کی وجہ سے تو ہلاک سب ہوں گے. وہ الگ بات ہے کہ بعض شہید ہوں گے، اللہ ان کو شہادت کا مقام دیں گے اور آخرت میں اللہ ان کی کفایت کریں گے. اور جو نہیں، جو نافرمان تھے وہ نافرمانی اور عذاب کی موت مرے اور اللہ کے غضب کی نگاہ سے ہلاک ہوئے. تو اس سے اجتماعی معاملات میں یہ تو دنیا کا بھی قانون ہے کہ دنیا کے قانون کے اندر بھی وہ جب قانون جب بنتا ہے تو جنرل جو ہے صورتحال کو دیکھ کر ایک قانون بن جاتا ہے. اب ایک آدمی اسپیسیفکلی کہے کہ نہیں جی میں تو اس میں نہیں تھا، اور کہ جی لا یہی ہے لہذا آپ کا قصور ہے، لہذا آپ کی وائلیشن بھی. تو اسی طریقے سے اللہ کا قانون قدرت بھی یہ اجتماعی جب ہوتا ہے تو سب کے اوپر ہی جب آئے گا. یہ ایسے نہیں ہوتا کسی کو قصور ہے کہ نہیں. وہ چھوٹی سی مثال ہے ہمارے اسکولوں میں بچے شور مچا رہے ہیں، استاد ہمارے اس کو ڈنڈا لے کے سب کی پٹائی شروع کر دیتا ہے، 1 to all سب کو مارتا جاتا ہے، بیچ میں کہتے ہیں جی میں نہیں تھا، اور کہ جو بھی تھا ایک دفعہ تو یہ فطری انسان کی کیفیت ہے کہ ایک دفعہ کو سب کو برابر رگڑ دیتا ہے، پھر بعد میں ڈفرینشیٹ ہوتا ہے.